بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برسر راہ ایک لڑکی اپنی اوڑھنی سے باپ کے بدن سے گرد و غبار جھاڑ رہی تھی۔ باپ نے متاثر ہو کر کہا، پیاری بیٹی، تو میرے لیے کس قدر پریشان ہے، تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے، مگر افسوس قبر کے اندر آنکھوں میں اس قدر مٹی بھر جائے گی جو اوڑھنیوں سے کبھی صاف نہیں ہو سکے گی۔ ہر شخص کی روح قبر کی طرف بھاگی جا رہی ہے۔ جیسے سرکش گھوڑا تھامنا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح اس کو بھی تھاما نہیں جا سکتا۔ موت آ کر جسم کی رکاب توڑ دے گی، یعنی دونوں کا تعلق ختم کر دے گی۔ پھر یہ سواری یعنی جسم لازماً قبر کے گڑھے میں گرے گا۔ انسان کا جسم فانی ہے۔ جب اس کی روح اس دنیا سے رخصت ہو کر جائے گی تو اعمال کے سوا کوئی چیز بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے گی۔ اس لیے خدا کے سامنے رو دھو کر اپنے اعمال نامے کو پاک کر لینا چاہیے۔ ہڈیوں کا پنجرہ انسانی جسم ہے جس میں روح کا پرندہ قید ہے۔ کیا تجھے اس حقیقت کا علم ہے کہ جب روح جسم کے پنجرے سے نکل جائے گی پھر اسے کسی طرح دوبارہ داخل نہیں کیا جا سکتا؟ فرصت کو غنیمت سمجھو، کیونکہ یہ دنیا ایک پل کی ہے۔ اگر کوئی اچھا عمل کر لیا جائے تو یہ سارے جہاں سے قیمتی ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس نے آنا ہی آنا ہے۔ موت کے بعد انسان کی 9 آرزوئیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ اے کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں سے شامل ہوں۔ یہ وہ آرزوئیں ہیں جن کا موت کے بعد حاصل ہونا ناممکن ہے۔ اس لیے زندگی میں ہی اپنی عقائد و عمل کا اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔